بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل عبداللہ برادرز پر خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ جب بنی اسرائیل خدا کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا اور تباہ کیا، بیت المقدس کو برباد اور ویران کر ڈالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائے تو آپ نے شہر کی ویرانی و بربادی کو دیکھا۔ تمام شہر میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ شہر کی تمام عمارتوں کو منہدم دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے تعجب سے فرمایا، اللہ اس شہر کی موت کے بعد اسے پھر کیسے زندہ فرمائے گا؟ آپ ایک دراز گوش پر سوار تھے۔ آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کے رس کا تھا۔ آپ نے اپنے دراز گوش کو ایک درخت سے باندھا اور اس درخت کے نیچے آپ سو گئے۔ جب سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی اور آپ کا گدھا بھی مر گیا۔ اس واقعہ کے 70 سال بعد اللہ تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے اللہ تعالیٰ انہیں پھر یہاں لایا اور وہ بیت المقدس اور اس کے نواح میں آباد ہو گئے۔ ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ جس وقت آپ سوئے ہوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا، اور 100 سال کے بعد جب آپ دوبارہ زندہ کیے گئے تو یہ شام کا وقت تھا۔ خدا نے پوچھا، اے عزیر تم یہاں کتنے ٹھہرے؟ آپ نے اندازہ سے عرض کیا کہ 1 دن یا کچھ کم۔ آپ کا یہ خیال ہوا کہ یہ اس دن کی شام ہے جس کی صبح کو میں سویا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عزیر تم 100 برس ٹھہرے ہو، اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ ویسا ہی ہے، اس میں بو تک نہیں آئی، اور اپنے گدھے کو بھی ذرا دیکھیے۔ آپ نے دیکھا تو وہ مرا ہوا اور گل چکا تھا، اس کے اعضاء بکھرے ہوئے تھے اور ہڈیاں چمک رہی تھیں۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو بھی زندہ فرمایا۔ پہلے اس کے اجزاء جمع ہوئے اور اپنے اپنے موقع پر آئے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، پھر بال نکلے، پھر اس میں روح آئی، اور آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلہ میں تشریف لائے۔ آپ کو کوئی پہچانتا نہ تھا۔ آپ بھی اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے۔ اس وقت آپ کی عمر وہی 40 سال تھی۔ آپ کو ایک ضعیف بڑھیا ملی جو نابینا ہو گئی تھی، وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی۔ آپ نے اس کو دیکھا تو اس سے پوچھا، یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، مگر عزیر کو گم ہوئے 100 برس گزر گئے۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا۔ بڑھیا بولی، عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے قبول ہو جایا کرتی تھی۔ آپ اگر عزیر ہیں تو دعا کیجئے کہ میں بینا ہو جاؤں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا کی تو وہ بینا ہو گئی۔
پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے مارے ہوئے پاؤں بھی درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر وہ آپ کے محلے میں گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا یہ عزیر تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس بات کو جھٹلایا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو میں ان کی دعا سے بالکل تندرست اور بینا ہو گئی ہوں۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا، آپ اپنا جسم مبارک کھول کر دکھائیں۔ جب آپ نے جسم مبارک کھول کر دکھایا تو وہ ہلال موجود تھا، جسے دیکھ کر ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ ہی حضرت عزیر ہیں۔